الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام معزز مکرم ذی وقار سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. اللہ سبحانہ و تعالی دا بے حد و بے حساب بار شکر ہے کہ اس ذات لم یزال نے سانو اپنے بارگاہ دے اندر اکٹھے ہو کے قرآن و سنت سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ جل جلالہ ساڈا اس جگہ تے بیٹھنا، قرآن و سنت دا آواز سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. ویسے اس ماحول دے اندر، اس صورت حال دے اندر واز سننا بھی کمال درجہ رکھدا ہے. ساڈی بولی چاہدن بھائی انی ماں نہ ویکھے منہ پتراں دا. ہن نہ تساں مینوں ویکھدے پئے ہو تے نہ میں تانوں ویکھنا. چلو جتنی دیر بھی بیٹھیے اللہ یہ ساڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. اور یہ مجلس، یہ محفل میرے برادر عزیز راجہ ندیم صاحب انہاں دے فرزند حافظ عبد الہادی انہوں نے قرآن مقدس ناظرہ مکمل فرمایا ہے، تو اس سلسلے دے اندر یہ محفل منعقد کیتی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کولوں دعا ہے کہ اللہ اس بچے نو حفظ کرن دی، قرآن دی تلاوت کرن دی، پھر سمجھ کے اگاں سمجھاون دی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی محبت ہر مسلمان مرد و زن دے اندر موجود ہے. کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں کہ جس دے دل دے اندر قرآن دی محبت نہ ہوئے. حتیٰ کہ اگر غلاف قرآن جس کپڑے دے اندر لپٹے آوندا ہے، وہ غلاف بھی اگر کتھائیں ڈٹھا ہویا نظر آ جائے تو ہر چھوٹے بڑے دی ایک کوشش ہوندی ہے، بلکہ اس دا دل تڑپ اٹھدا ہے اور فوراً ہی اس غلاف نو اٹھا کے اتاں کسی جگہ تے محفوظ رکھدا ہے. یہ اس دی محبت ہے اس کتاب نال کہ اے اس کتاب دا غلاف ہے جڑی کتاب اللہ نے عرشاں تو نازل فرمائی ہے. تو اس غلاف نال اتنی محبت ہوئے
تو اندازہ لگاؤ اس کتاب نال کیسی محبت ہو سی، یقیناً بہت زیادہ محبت۔ کوئی بھی مسلمان اس محبت تو انکار نہیں کر سکتا، بڑی محبت ہے۔ پھر دوسرے نمبر تے اس کتاب دا علم یہ بھی بہت زیادہ ہے مسلمانہ کو۔ بڑے بڑے مفسرین نے اس قرآن دی خدمت کی تھی، تفسیراں لکھیں، مقالے لکھن، تراجم لکھن۔ محبت بھی زیادہ ہے اور علم یہ بھی بہت زیادہ ہے مسلمانوں کو۔ تیسری چیز جڑی ہے کہ اس کتاب نو سمجھ کے پڑھنا، او دے اندر مسلمان کمزور ہے۔ من حیث القوم، سمجھ کے کوئی پڑھتا ہے، محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، علم بھی ہے، پتہ ہے کہ ایک کتاب بڑی مقدس ہے، تفسیریں بھی موجود ہیں، خود قرآن بھی گھر دے اندر موجود ہے، لیکن سمجھدا کوئی نہیں۔ پھر چوتھی چیز کہ اے دے اتے عمل کوئی نہیں کردا، عمل دی روح بھی مسلمان کو رہے، بلکہ اس قرآن تے جتنا اج دے دور دے اندر غیر مسلم عمل کر رہا ہے اتنا مسلمان نہیں کر رہا۔ یہ خالی دعویٰ نہیں۔ اج مسلمانہ دی حالت دیکھ لو، جتنی بھی مغلوب قوم ہے تمام قوماں وچوں وہ مسلمانہ دی قوم ہے۔ محکومیت، مغلوبیت، مظلومیت اے دے اندر سب تو والا کیوں؟ حالانکہ انہوں نے کل تو اے کتاب ہے جس دے بارے اللہ فرماندہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تساں بلند راسو، اچے راسو، قومہ دے اندر توڑا سر اچا رانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تساں مومن بڑھو، ایمان لے آؤ۔ اور ایمان کی میں ملڑا ہے جس لئے اس کتاب نو کھول کے پڑھیا جائے، سمجھیا جائے، پھر او دے اتے بولیے۔ آج مسلمان نو سوشل میڈیا کو لی فرصت نہیں، جون جولائی دا مہینہ ہوئے اور حضرت مسلمان صبح اٹھ دیا ہی سب تو پہلے سرانے تلے موبائل ویتا ہے کہ جی واٹس اپ تے کہیں دا میسج آیا ہے، فیس بک تے کیا کچھ چل رہے ہے۔ لیکن اگر تسا اے جڑے بزرگ بیٹھے آج تو 30-40 سال پہلے دا کوئی بابا، کوئی ساڑی بزرگ اممہ آج تو 30-40 سال پہلے انہاں دا کہ وطیرہ ہائی صبح اٹھ دیا ہی سب تو پہلے نماز پڑھن تو بعد ساڑے گھر دی وڈیری یا بزرگ او اتے پائے ہوئے الماری دے اندر قرآن نو ہاتھ مریندا، قرآن پڑھ دے آن، اگر نہ پڑھنا آوے ہاں تو صرف زیارت کر لیں دے آن۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جڑے صبح شام قرآن پڑھ دیں، تلاوت کر دیں، اور رات نو اس وقت تک انہوں نے نیند نہیں آندی جب تک وہ قرآن پڑھ نہ لوے۔ قرآن دی پڑھائی دے اندر آج بھی کمی کوئی نہیں، لیکن یہ جڑی نوی نسل ہے انہوں نے قرآن پڑھنا تو دور دی بات ہے، موبائل تو ہی فرصت نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی محبت تو ہے دل دے اندر، قرآن دی محبت ہے، علم بھی ہے، مسلمانہ کولوں علم قرآن دی بھی کوئی کمی نہیں۔ ہاں اگر کوئی کمی ہے
تو سمجھن دی ہے اور عمل دی، یہ دو چیزاں ہیں، اور انہاں چیزاں تے ہی قرآن نے بڑا زور لگایا ہے، بڑی محنت کیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن پڑھن دا اپنا ثواب ہے، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن دی ایک آیت پڑھدا ہے تو اس نو ہر پڑھے ہوئے حرف دے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ تانوں میری گلاں دی سمجھ آ رہی؟ تھوڑی دیر تو بعد آوے سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی ایک قرآن اپنے صحابہ نو پڑھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام وچوں بے شمار ایسے صحابہ ہن جنہاں قرآن نو حفظ کیتا ہے، اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ یہ پہلے ٹھیک چلدا پیا، انہاں 1.25 لاکھ صحابہ وچوں بڑے سارے قرآن دے قاری اور حافظ بڑے، لیکن انہاں حافظاں وچوں اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت دے اے 5 قاری مینوں بڑے پسند ہیں۔ کتنے قاری؟ اونچا بولو، 5 نو منیندے ہو کوئی نہ، 5 والے تو اونچا بولو، 4 والے اونچا بولو۔ کتنے قاری؟ اونچے بولو، روٹھے تو نہیں بیٹھے۔ اللہ اکبر، 5 قاری۔ سب تو پہلے جڑا اس امت دا صحابہ کرام وچوں جس نو اللہ دے نبی نے اپنا قاری آکھیا ہے، اس دا نام نامی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے نمبر تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے نمبر تے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھے نمبر تے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ بولو، اور 5ویں نمبر تے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اے 5ویں قاری ہیں جنہوں اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اے 5 قاری میری امت دے بڑے عظیم قاری ہیں۔ ایک تو قاری وہ ہوندہ ہے نا جس نو محلے والے آتے ہیں، بھئی اے ساڑھے قاری ہو رہی ہیں، اے ساڑھے استاد ہو رہی ہیں، مگر کیا شان ہے انہاں قاریاں دی جنہوں اللہ دا نبی آکھے کہ اے میری امت دے قاری ہے۔ کیا ہی عظمت ہے، کیا ہی شان و رفت ہے انہاں قاریاں دی۔ پھر انہاں قرآن پڑھیا بھی انجے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک راتی نکلے اپنے حجرہ انور وچوں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سائیں قسم چاہی بیٹھے ہو بے اچھا نہیں بولنا، انجے ہے کہ نہیں؟ اصل توانو اے بینیفٹ پیا ملدا ہے بے میں تواڈا منہ نہیں پیا ویکھ سکدا، تساں ادھر ویتے بیٹھے ہو۔ چلو خیر ونجڑے لے تا ویکھ لے سا نا، اچھا کو سبحان اللہ۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البیت۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ والی بطحا شمس الضحیٰ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نو اپنی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات طیبہ کائنات طاہرہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ انہوں لے کے رات نو نکل دے پے مدینے دیاں گلیاں دے اندر ٹر دے پے۔ او کیڑیاں مدینے دیاں گلیاں جیندے بارے رب آدھا پہ لا
أقسم بهذا البلد اے میاں گلیاں دے اندر پے ویندے آن تے ٹردے پے آن اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے ایک محلے دے اندر پہنچے گئے تے اپنا کام جڑا ہاں کیتا نے تے واپس آندے پے آن ایک گھر کولو گزرے آن تے جدے وچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے ایک صحابی ہے جڑا قرآن بیٹھا پڑھدا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے قرآن دی تلاوت دی آواز سنی ہے آپ نے اپنے قدم مبارک روک لے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نو فرمان لگے کہ اے عائشہ امہل مہلن ذرا ٹھہر جاؤ ذرا رک جاؤ اتھو قرآن دی آواز پئی آندی ہے کوئی قرآن بیٹھا پڑھدا ہے تے بڑی طرزاں لا کے بیٹھا پڑھدا ہے بڑی طرزاں دے نال بڑے ترنم دے اندر بڑی سریلی انداز دے نال قرآن بیٹھا پڑھدا ہے مدینے دیاں گلیاں میں ادھی رات دا ٹائم ہوے اتے رامان کھلوتا ہوے تھلے مصطفیٰ قرآن سندا پیا ہوے پڑھن والے دی شانی کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لا کے سننا شروع کر دیتا ہے آواز آندی پئی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا اللہ دے پاک پیغمبر قرآن سن دے پئے تے اندروں قرآن پڑھن والے امت دا پہلا کاری ہے جیندہ نا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اے قرآن پڑھ دے پئے اللہ دے پاک پیغمبر کان لا کے سن دے پئے سن دیاں جڑے ویلے حضرت ابو موسیٰ نے تلاوت بند کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر بھی چل پائے اپنے حجرہ انور دے اندر آ گئے جڑے ویلے فجر دا ٹائم ہویا ہے میرے تے تھوڑے پاک پیغمبر احمد المجتبہ پیغمبر والیے بطحہ پیغمبر امام الرسل پیغمبر امام الثقلین پیغمبر مصدر مہر و وفا پیغمبر منبع رشد و خدا پیغمبر جڑے ویلے فجر دا ٹائم ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے تے اچانک نظر پہ گئی ہے حضرت ابو موسیٰ تے آپ نے فرمایا اے میرے صحابی لقد استمع بک البارحۃ القراءۃ اے میرے صحابی رات میں تیرا قرآن سنیا ہے بڑا مزہ آیا میں راتی تیرا قرآن سنیا ہے بڑی چاس آئی ہے بھائی بڑا کمال دا قرآن پڑھنا ہے بھائی تو اچھا جی اللہ دے پاک پیغمبر جی تسا سن دے کلے آئے ہاں میں بالکل سن دا پیا اچھا وقت اگر مینوں یاد پتہ ہوندا مینوں اے پتہ لگ ویندا کہ میری بہٹن تے میرے دروازے تے آمنہ دا لال آیا کھلوتا ہے میں کدی تلاوت بند کراں ہی نہ میں ہور سونا کر کے قرآن پڑھدا رہا کہ اے مدنی کن لا کے سندا کھلوتا ہے گویا اے آپ نہیں سندا کھلوتا اینو سنوائندہ کون کھلوتا ہے بولو
قرآن ایسا، اور کمال یہ ہے اے او کاری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ مجلس دے اندر بیٹھے ہان، کچھ نوجوان آئے، آپس دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے، قرآن پڑھ دے آ رہے ہیں۔ آج تو نوجواناں نو آپس دے اندر گفتگو اور مشاغل ہی ایسے پہ گئے کہ انہاں نو قرآن دا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اے مدینے دے پڑھن والے نوجوان قرآن پڑھ دے آ رہے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سن دے رہے کہ نوجوان بڑا سونا قرآن ودے پڑھ دے، حتیٰ کہ جس وقت وہ قریب آئے تو اے فرمان لگے کہ قد سبغو قلوبکم بالقرآن، او نوجوانوں تانوں مبارک ہوئے کہ تواڈے دل قرآن نال اللہ رنگ چھوڑے، تواڈے دلاں تے رب نے قرآن دا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ تے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے رسول کو سنیا ہویا ہے کہ جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کریندا ہے صبح ویلے بھی شام ویلے بھی ہر ویلے، باویں اے گڈی دے اندر بیٹھا ہے، دکان تے بیٹھا ہے، کاروبار کریندا پیا ہے، اے منڈی دے اندر ودا ہے، مگر اے قرآن پڑھدا رہ ویندا ہے، ایسا بندہ اللہ دے دسترخوان تے آ کے رب دیا نعمتاں کھاندا ہوندا ہے۔ تے اللہ دے دسترخوان تو کوئی بھکھا بن سکدا؟ بولو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے خزانے دا مالک کون ہے؟ بولو اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر مینوں پتہ لگ ونجے کہ تساں قرآن سن دے پئے ہو، میں وت ہور زیادہ قرآن پڑھا، سریلی انداز دے اندر بڑے ترنم دے اندر قرآن پڑھدا رہے ونجا تے تساں سن دے رہ جاؤ۔ اے قرآن پڑھن والے قرآن نو ٹھہا ٹھہا کے پڑھن والے اے تاں ان طرح سونا کر کے پڑھ دے ہیں کیونکہ اللہ فرماندا ہے اپنے پاک پیغمبر نو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ میرے پاک پیغمبر جی تساں بھی قرآن پڑھنا ہے تے ذرا ترتیل نال پڑھنا ہے، ذرا سونا کر کے پڑھ دیا رہ وینا ہے۔ اس واسطے اے قرآن پڑھ دن تے بڑا سجا سجا کے پڑھ دے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت ابو موسیٰ تے میاں معاذ بن جبل نو یمن دا گورنر بنا دیتا ہے، کچھ علاقیاں دا گورنر حضرت ابو موسیٰ نو بنایا ہے تے کچھ علاقیاں دا گورنر معاذ بن جبل نو بنایا ہے۔ جڑے ویلے اے دو گورنر ایک علاقے دے اندر رہ رہے ہیں، آپس دے اندر ملاقات بھی ہو ویندی ہے، مگر قربان جائیے ایتھے تے دو دوست ملن تے اپنا جناب تیسرے بندے دی شکایت شروع کر دیندے ہیں۔ اگر کوئی کاروباری مل جائے تے آتا ہے جناب سنا دکان دا کے حال ہے، یا اگر کوئی کپڑے والا ہے تو سنا کہ جناب تیری دکان کیویں چلدی پئی ہے، تیری جتیاں دا کاروبار کیویں چلدا پیا ہے، تیرے تیل دی پٹھی کیویں چلدی پئی ہے۔ مگر قربان جائیے جنہاں دے دل دے اندر قرآن دی محبت ہوندی ہے، اے جڑے ویلے بھی ملدے ہیں قرآن دیاں گلاں کریندے رہ ویندے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت معاذ بن جبل نو ملن واسطے گئے تے قربان جائیے دنیا دے حال احوال نہیں پوچھ دے پئے بلکہ پوچھ دے پئے ہیں اے معاذ سنا تو صحیح آج رات دے اندر تو کتنے نفل پڑھے ہیں، آج رات دے اندر نفلاں دے اندر کتنا قرآن پڑھے آئے۔ اے میاں او صحابہ کرام جنہاں دے اتے میرا پاک پیغمبر قرآن پڑھ دے تے کان لا کے سن
دے انہاں نوں مزہ آندا ہے جڑے ویلے قرآن پڑھیا جائے یا سنایا جائے اے دنیا دیاں گلاں نہیں کریں دے اے جڑے ویلے بھی مل دے گئے یا تنہائی دے اندر آندے ہیں اے پڑھ پڑھ کے قرآن سنائیں دے رہے ویند قرآن ہی پڑھ دے ہے کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے کہ جڑا قرآن نال یاری لگا لوے قرآن نال او دی محبت بن جائے اے قرآن کل قیامت دے دن او دی شفاعت کرے گا او دے حق دے اندر سفارش کرے گا تے جے اتھے کنڈ پیچھے سٹی رکھیا وقت ایک گل سندا بولو اللہ اکبر یہ تو ہے پہلا کاری اور دوسرا کاری سبحان اللہ ذرا تیسرے دا حال ویکو اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ہیں یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں اے او صحابہ ہیں جنہاں دے بارے میں اعلان کیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اے میتھے راضی تے میں انہاں تھے راضی تے قرآن دی محبت ایسی ہے کہ ہمیشہ اگر زبان تے کوئی کلمہ جاری ہوندا ہے تو قرآن والا ایک کسے دوسرے تیسرے نو جان دے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں دسیندا بیٹھا کہ قرآن دی محبت کیویں ہوندی ہے دل دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ قرآن پڑھ دے کھلوتے ہیں مکے دے اندر اے او عبداللہ ابن مسعود ہے جڑا قبل اسلام دے غلامی دی زندگی گزار رہے ہیں اے لوکاں دیاں بکریاں چرا کے گزارا کرن والا عبداللہ ابن مسعود ہے جڑے ویلے اسلام لے آئے اس ویلے قرآن نال ایسی محبت بنی ہے کہ مکے دیاں گلیاں دے اندر کھڑے ہو کے اے جناب جڑے ویلے ویکھے نا کہ مشرکین دے سردار آندے پئے ابو لہب آندا پیا ہے یا ابو جہل آندا پیا ہے عتبہ آندا پیا ہے یا شیبہ آندا پیا ہے اس ویلے اے اچھی جگہ تے کھڑے ہو کے تے رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیندے آن ایک دفعہ ویکھے ہے کہ ابو جہل آندا پیا ہے اس ویلے حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھی جگہ تے کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے الرحمن علم القرآن اے قرآن دی تلاوت کر دے جا رہے ہیں سورت رحمان دی تلاوت ہو رہی ہے تے پڑھ دیاں تے اس ابو جہل دے چہرے وال بھی ویتے جا رہے ہیں دل دے اندر خوشی پئی محسوس ہوندی ہے کہ جویں میں قرآن پڑھنا اے دے منہ تے 12 وجدے ویندے ہیں توحیدیاں نو خوشی ہوندی کہ نہیں جس لئے قرآن پڑھیا جائے تے نہ منن والے مشرک دے منہ تے 12 وجن اسے لے تو اصل حق ادا ہوندہ ہے قرآن پڑھن دا انہیں ہے کہ نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اور ذرا زور لایا بھئی چلو سڑ دے نو ساڑیے تا صحیح نہ ایک ویری اس نو تا ساڑیے جس لے پہنچے یورف المجرمون بسیماہم جڑے ویلے اس آیت پہنچے اس ویلے ابو جہل نے تھپڑ مارے حضرت عبداللہ ابن مسعود نو تے آپ دے کان دا پردہ پھٹ گیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود روندے ہوئے دربار رسالت دے اندر آ گئے تے آن کے آدھے پین یا رسول اللہ میں قرآن کھلا پڑھ دا غام تے ابو جہل نے تھپڑ مارے میرے کان دا پردہ پاڑ دیتا اے روندے کھلے آن اللہ فرماندہ ہے میرے پاک پیغمبر وَصُبِرْ نَفْسَكَ کدی سمجھو نا کہ جس لے محبوب دے سامنے
محب دے سامنے محبوب روے تے اس لئے حالت کیا ہوندی. اور اے میرا نبی جتنی محبت اپنے صحابہ نال کردا ہے اتنی کسے شے نال بھی. اللہ فرماندا ہے اس وقت جس لئے حضرت عبداللہ ابن مسعود روندے کھلے آن اللہ دے نبی دے کول آن کے سبحان اللہ سبحان اللہ شکوہ بھی اتھے لے کے آندہ ہے جس نو اللہ فرماندہ ہے رحمت للعالمین. اس سارے جگ واسطے رحمت بن کے آیا ہے. روندے کھلوتے اللہ فرماندہ ہے بھج دوڑ میرا جبریل میرا محمد موچھا نہ ہو جائے. انہوں ون کے تسلیاں دے جڑے ویلے جبریل آئے آن کے تے اللہ دے پاک پیغمبر کلو حاضر ہوئے تے مسکرا رہے آئین. اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے آئین جبریل جب تو حسدہ بتائے تے محمد دا یار اج روندہ کھلوتا ہے یا تو حسدہ پہ آئے ماجرہ کیا ہے. اس ویلے حضرت جبریل فرمان دے آئین یا رسول اللہ میں تے حسدہ ہی تاں پہ آؤں جیڑا اج تے محمد دے دربار دے اندر آن کے روندہ کھلوتا ہے کہ جناب ابو جہل نے میں نو تھپڑ مارے آئے میرے کندہ پردہ پاڑ دیتا ہے. میں جبریل اللہ والوں تسلیاں لے کے آیا میں پہ آنا میرے پاک پیغمبر اللہ پہ آتا ہے. اے وقت صدا ہی کو جیا نہیں ران والا اج اگر کوئی بادشاہ ہے تو کل نو گدا بھی ہومن والا ہے. اج اگر کوئی اپنے تن تے مکھی بھی نہیں بان دیندہ کل نو اس نے مڑا مٹیاں دے تلے بھی لوگ بنا ہے. اے میرے پاک پیغمبر یوم تلکل ایام نداولھا میں زمانہ ہی کو جیا کوئی نہیں رکھے آیا. اج جڑا بادشاہ ہے کل دا فقیر بنا دے وا میرے کولو پوچھن والا کوئی نہیں ہے. اج سردار ابو جہل نے تکبر دے اندر آن کے تے محمد دے صحابی نو تھپڑ مارے آئے جڑا قرآن کھلا پڑھ دا گا تے میں جبریل نو بھیج کے آدھا پہ وَصُبِرْ 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 نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ. اے میرے پاک پیغمبر انہاں دے نال رہ کے صبر کریں انہاں دے نال کٹھیاں رہ ونجیں کیونکہ جویں تو میرے یار تے محبوب پیغمبریں انہیں طرح نال تیرے نال یاری لاون والے بھی اے بھی یدعون ربہم بالغدات والعشی اے جڑے ویلے بھی یاد کریں دل میں ان ڈٹھے یار نو کریں دل. یدعون ربہم یہ بھی بلاتے ہیں تو کس کو؟ اچھا اے بات ہے جی جی یا رسول اللہ تے اے اپنے صحابی نو آکھو جڑا اج روندہ کھلوتا ہے ایک وقت آون والا ہے کہ اس عبداللہ ابن مسعود دی تلوار ہو سی تے ابو جہل دی گردن ہو سی. پھر وہ وقت آیا میدان بدر دے اندر جس لئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چڑھے ابو جہل دے سینے تے جڑا ڈٹھا پیا ہاتھ جس نو ڈھاون والے ہان معوض تے معاذ تے تھوڑا جیا جیندہ پیا ہے حلی رگے جان کٹی نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود چڑھے ہاں بھائی تو کون ہے جڑے میں وہ عبداللہ ہاں جنہوں مکہ دی گلیاں دے اندر تھپڑ مارے آیا کہ میں قرآن پڑھتا کھلوتا موت تو آن کے زیادتی کی تی آئی اج وہ عبداللہ تیرے سینے تے چڑھیا بیٹھے جنے کیویں آیا ہے تینوں مارن وستے آیا. اس ویلے ابو جہل کہن لگ گئے ذرا تلوں کر کے گردن کٹیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ سردار دی اے گردن کٹی ہوئی ہے مگر قربان جائیے جنہ دے دلوں دے اندر قرآن دی محبت
موت ہوندی ہے او دنیا والیاں دا لحاظ کوئی نہیں کرندے ہوندے اس ویلے تلوار کٹی تے ابو جہل دا سر تن کولو جدا کر دیتا ہے اللہ فرماندا ہے تے کیوں نہ کرن میں انہاں دے بدلے بھی آپ لینا اے قرآن والے اے قرآن نال محبتاں کرن والے انہاں دا اوڑنا تے بچھونا قرآن بن گیا ہے اے باندے ہیں مجلس دے اندر اے محفل دے اندر اے جلوت دے اندر اے خلوت دے اندر اے قرآن پڑھ دے رہے ویندے ہیں انہاں دی گفتار بھی قرآن نال انہاں دی تجارت بھی قرآن نال انہاں دا سمنا بھی قرآن نال انہاں دا اٹھنا بھی قرآن نال انہاں دی دکانداری بھی قرآن نال انہاں دی سما بھی قرآن نال انہاں دی بصارت بھی قرآن نال انہاں دا نام تے جگدا بھی قرآن نال انہاں دا صبح و مساء بھی قرآن نال انہاں دی شام تے ظہر بھی قرآن نال انہاں دا ظہر تے اثر بھی قرآن نال انہاں دی تجارت بھی قرآن نال تے جڑے انج طرح قرآن نال یاریاں لاویں اللہ فرماندا ہے وَصُبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اے میرے پاک پیغمبر اے قرآن نال یاریاں لاون والے خیر تے میں رب آدھا پیا جڑے ویلے تے محمد دا دل مونچا ہوئے اس ویلے آن کے ابو بکر دا چہرہ ویکھ لیا کر جڑے ویلے تینوں اپنے دے تیر یاد آون اس ویلے عمر فاروق دے نال کلام کر لیا کر جڑے ویلے اپنے دے تانے تینوں یاد آون اس ویلے عثمان غنی دے کول آ جایا کر جڑے ویلے تینوں اپنے دے نشتر یاد آون اس ویلے علی المرتضی کولو آ جایا کر ان صحابہ دے کول بیٹھنا تیرا کم ہے تے تیرے دل دے سارے بوجھ ہٹا دیونا میں رب محمد دا کم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ ایک قرآن والن جی ایک قرآن پڑھن والن اے اللہ دی کتاب نال محبت کرن والن کیسی شان ہے نبی دے کاریاں دی اے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ہو ایک دفعہ درخت دے اتے چڑھ گئے تے انہاں دا جسم بڑا کمزور جیا چھوٹے جائے قد دے جسم کمزور ہے درخت دے اتے چڑھے اچانک کی ہوا چلی تے آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹ گیا تلوں جڑے صحابہ کرام کھلے آن انہاں ویکھیا تے او ہسن لگ گئے کہ ویکھو جی عبداللہ ابن مسعود دیاں کیڑیاں کمزور جیاں پنڈلیاں ہسن لگ پے جس لئے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی نظر پئی نا آپ فوراً تلے اترے تے ونج کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگے یا رسول اللہ اے صحابی تواڈے جڑے ہن اے میرے اتے ہس دے بیٹھے اے میرے اتے ہس دے بیٹھے بڑے افسردہ جائے ہو کے اس واسطے کہ کسے دے جسم نو کسے دی ظاہری صورت نو ویکھ کے او دے ایمان دا اندازہ نہیں لگدا ہوندا اچھا اے ہس دے بیٹھے جی یا رسول اللہ دے پاک پیغمبر فوراً ممبر تے چڑھے اعلان کرن لگے یا معاشر الاصحاب تعالوا اے میرے صحابیو جلدی آؤ جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز مبارک کرنا تے پئی ہے اس ویلے اندازہ لگاؤ کہ صحابی کیڑا پیچھے رہ سکتا ہے اے دوڑ لا کے آندے پے مسجد نبوی دے اندر جڑے ویلے آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے اے عبداللہ ابن مسعود اے شکایت لے کے آئے کہ تسائیں دا پنڈلی ویکھ کے تے مذاق اڑائے یا رسول اللہ سانوں نے ہاسا آ گیا اسا مذاق نہیں اڑایا ہاسا آ گیا ایڈی کمزور جی پنڈلی اللہ اکبر اچھا تسا دی پنڈلی ویکھ کے ہسن لگ پئے ہو
تو میں دساں کہ عبداللہ ابن مسعود دی عظمت تے شان کیا ہے۔ اللہ اللہ، او جیندیاں شاناں رب عرشاں تے کھلو کے بیان کرے تے آکھے ورفعنا لکا ذکر کا، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اے او بلند ذکر والا اپنے ایک صحابی دی عظمت بیان کر رہے ہیں، پھر اس صحابی دی عظمت دے کیا کہنے۔ سبحان اللہ، میری کوئی تعریف کرے چک دا نمبردار کرے تو کپڑے تو باہر ہو بیندا ہے کہ جی اج نمبردار صاحب آکھیا بڑے چنگے کپڑے بڑے چنگے کام کرن والا ہے، اے جی تعریف ہو گئی ہے، اے پھولے نہیں سماندا، مگر قربان جائیے جس دی تعریف خود آمنہ دلال کر رہے، نیویاں پا کے کھلوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، سر جھکا کے کھلوتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے ارفع یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن مسعود تو سر تلے نہ کر بلکہ سر اتا کر کھلو، تے میں محمد تیری عظمت بیان کر رہا۔ صحابہ کرام نو فرمان لگے میرے صحابہ تساں تاں عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلی نو ویکھ کے ہسدے تے مسکراندے پئے ہو، اگر میں تانوں دساں کہ ایک ترازو دے پلڑے دے اندر احد پہاڑ رکھ دیتا جائے تے ایک پلڑے دے اندر عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلی نو رکھ دیتا جائے، میں محمد قسمیہ گل پیا کرے نا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلی دا وزن اے احد پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس عبداللہ ابن مسعود دے سینے دے اندر میں رب دا قرآن وستا پہ آئے، جڑے ویلے بھی یہ بولیندا ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیندا ہے، اے آتا رہے ویندہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ اے جڑے ویلے بھی بلیندا ہے کیڑی کتاب پڑھدا ہے؟ بولو قرآن نال محبت کرنی چاہی دی یا نہیں؟ بولو محبت بجا ہے، محبت بھی ضروری ہے، محبت دی کوئی کمی نہیں۔ اج کوئی ایسا ہے مسلمان جڑا آکھے جی میں قرآن دی محبت دل دے اندر نہیں رکھدا؟ کوئی ہے ایسا؟ قرآن دا علم بھی سارے کول ہوئے، سب نو پتہ ہے کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ ساڈے واسطے رہنما کتاب ہے۔ اج اگر ضرورت ہے تو اس قرآن دے پیغام نو سمجھن دی ضرورت انہیں ہے کہ نہیں؟ ہون اصل تقریر شروع کریے، پیغام ہے، یہ اصل موضوع ہے کہ قرآن نو سمجھنا ہے تے اون سمجھنا ہے جی میں قرآن خود سمجھائندہ ہے، کسے مولوی دی بات نہیں، کسے وڈیرے دی بات نہیں، کسے اکابر دی بات نہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن خود اپنی تفسیر کردہ ہے، خود اے لوگاں نو سمجھائندہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تسا اس قرآن نو پڑھ دے کیوں نہیں؟ تانوں کیمسٹری سمجھ آ ویندی، فزکس تانوں سمجھ آ سکدی، میتھی میٹکس تانوں سمجھ آ جاندی، الجبرا بھی، مسئلہ فیسا غورس بھی سب سمجھ آ سکتا ہے، مگر ایک قرآن کیوں نہیں سمجھ آندا؟ یہ دا مطلب یہ ہے کہ اساں اس نو سمجھن دی کوشش بھی نہیں کیتی۔ اج اگر کسی دے واٹس اپ دے اتے کوئی میسج آ جائے نا کسی ایسی زبان جس نو او سمجھ سکدا نہ ہوئے تو اے حضرت کے کریندا ہے، میسج لے جا کے اپنے ہمسائے نو دکھائیندا کہ نہیں کہ یار اس بات دی مینوں سمجھ نہیں آ رہی، اے ذرا پیراگراف اے دا کوئی ترجمہ اے دا کوئی مطلب مینوں سمجھا دے، لے کے ویندا کہ نہیں؟ مگر میاں جی کولو اے قرآن دا ورقہ کیوں نہیں لے ویندا؟ اے قرآن دا صفحہ کیوں نہیں لے کے ویندا؟
کہ اے حضرت اے میرے واسطے رہبر و رہنما کتاب بن کے آئیے، اے دا اے اصول مینوں سمجھ نہیں آ رہا، لہذا سمجھا دیو۔ کیوں؟ یہ ایڈی مظلوم کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن خود رسول اللہ کے ہاں شکوہ کر رہا ہوگا کہ اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، مہجورت۔ اور مہجور دا مطلب تانوں پتا، ایک ایسا گھر جے دے اندر رہن والے نکل ونجن تے اس گھر دے اندر جالے تے خرابہ تے ویرانیاں بسیرا کر لوین، اس گھر نو مہجور رکھیندا ہے۔ یعنی اے دے اندر کدی کوئی رہ آوی کوئی نہیں۔ یعنی جس دل دے اندر قرآن نہیں وہ دل ویران ہے، آباد بولو نہیں ہے۔ ایک قرآن تیرے دل دی آبادی ہے، آباد کاری اگر کرنی ہے، اس نو سرسبز و شاداب رکھنا ہے تو پھر قرآن پڑھیا کر۔ کل قیامت دے دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب او بندہ ہومنا ہے جس دے دل دے اندر ایک آیت بھی قرآن دی نہ ہو سی، ایک آیت بھی قرآن دی نہ ہو سی۔ تو گویا اس دل دے اندر رب دا نور کدی نہیں آ سکدا، اور جس دل دے اندر رب دا نور نہ ہو سی اس دل نو کدی جنت دی ہوا بھی بولو۔ اج اسا رونا رونے ہیں نا جی مہنگائی بڑی ہو گئی، پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل بھی۔ میں آج ہی آ رہا تے راستے دے اندر جڑا وہ چھوٹے ڈبے والا ہوندا ہے نا اس نو کیا دیو ہائیس، ایک بزرگ بیٹھا ہے، اس آکھیا جی پترا کرایہ کتنا لئی سے؟ جنے 100 روپیہ۔ اس آکھیا شاباش تو کرایہ صحیح منگیا ہے۔ اس آکھیا جی بزرگا ہون کرایہ سستے ہو گئے تے ڈیزل مہنگے ہو گئے، کرایہ سستے ہو گئے تے ڈیزل، ہر بندہ مہنگائی دی چکی دے اندر پسیا ہویا ہے، ہر بندے دے اتے اے وبال آیا ہویا ہے۔ مگر کیا اے واقعتاً عذاب ہے؟ اے جڑیاں ساڑیاں روزیاں دے اندر برکت نہیں، ساڑی تنخواہاں دے اندر برکت نہیں ہے۔ کوئی 60,000 کما رہا ہے، 80,000 کما رہا ہے، وطوی دے کولو پوچھو تو جناب وہ آتا ہے جی بس مشکل نال ہی گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر اللہ فرماندا ہے اے اگر قرآن سمجھے آنا، اینو سمجھے ہاں تو اے قرآن تیرے واسطے پیغام پہ دیندا ہے کہ تینوں رومن دی ضرورت نہیں، حال دعائیاں پاون دی ضرورت نہیں، تینوں گلے شکوے کرن دی ضرورت نہیں۔ اللہ ایک کے پہ آتا ہے، اللہ فرماتا ذری کھولتا صحیح، اے میرا قرآن پہ آتا ہی مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ قرآن دا پیغام آندا پہ اللہ فرماندا ہے او مہنگائیاں دیاں چکیاں دے اندر پسن والیا، او میاں اے گھر دے اندر بے برکتی دے راگ الاپن والے آؤ، تینوں شکوے کرن دی ضرورت نہیں، تینوں ایک دوسرے دے گریبان دے اندر پمن دی ضرورت نہیں، تینوں پڑوسیاں دے نال لڑن دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میں رب اعلان پیا کرے نا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اگر قرآن پڑھ لویں آئے قرآن آتا پہ آئیا، اگر تو رب دے اتے توکل کر ونجے آتے من لویں آ کے روزیاں دے من والا کون، اے میاں تیریاں فصلہ اگامن والا کون، تیری تجارتاں دے اندر برکت دے من والا کون۔ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔
تینو یوریا کھاد دے اندر مہنگائی پئی نظر آندی ہے تے موت پئی لگ دیو جٹ صاحبہ تو ذرا غور کیتا کر جڑا بی سٹ کے آندا پیا ہونا ہے اس بی نو میاں لب لب کے گڈ گڈ کے باہر کٹن والا کون ہے اللہ فرماندا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب تینو روزیاں کدوں ہور لین دی ضرورت کوئی نہیں ہے تینو جنڈی تے کنڈی تے ونجن دی ضرورت کوئی نہیں ہے تینو رتے تے ساوے تے پیلے میاں درباراں دیاں چادراں تے ڈیوے بالن دی ضرورت کوئی نہیں ہے تینو میاں تھاگے بالزواں نال بنن دی ضرورت کوئی نہیں ہے تینو خیراں دے دربار تے ون کے منت منوتی منن دی ضرورت کوئی نہیں ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اللہ فرماتے ہیں اگر تو آ جاتا ہمارے دربار پر ہم تو تجھے بلا رہے ہوتے ہیں یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اے حضرت انسان اگر ساڑھے دربار تے آونیاں جھکنا تیرا کام میں تیریاں کلہوٹیاں نو داڑیاں نال بھر دیونا میں رب محمد دا کام میں نعرہ تکبیر امام انقلاب علامہ محمد سعید خان ملتانی جمعیت اشاعت و توحید و سنہ روزیاں بھی کون دیندا ہے تے اللہ فرماندا ہے ذرا قرآن پڑھ لے او اولاداں منگن والے آؤ دھاگے بنن والے آؤ او ٹالیاں تے بیریاں نو جھونے دیون والے آ کے بیر ڈھے پوے تے پتر لب جاندا ہے جے میاں بیر دا کوئی پتر ڈھے پوے تے دھیاں مل ویندیاں کوئی نہ کوئی نہ اللہ فرماندا ہے یا بولے من یشاء اناسن و یغبل من یشاء ذکورا اللہ فرماندا ہے تینو دھیاں تے پتر بھی میں دیندا اولا ذری قرآن پڑھیا کر اینو سمجھیا کر ویکھ لے میرا پیغمبر زکریا علیہ السلام منگدا کھلوتا ہے 120 سال ہو گئے مگر اللہ فرماندا ہے میں نہ ہاں کیتی نہ کیتی مگر وقت بھی زکریا منگدا رہ گیا ہے ہنالکا دعا زکریا ربہو او بھی منگ دے رہے تے کتھوں منگ دے رہے تینو تنگیاں آ ونجن تو اللہ فرماندا ہے قرآن پڑھیا کر مصیبت آ جائے تو کیشا قرآن پڑھیا کر دھیاں دی لوڑ پوے تو کیشا پڑھیا کر تینو روزیاں دی ضرورت آوے یہ جی ٹینشن بڑی ہے جی مصیبت بڑی ہے اچھا تیری مصیبت یونس علیہ السلام تو زیادہ ہے اے جڑا مچھلی دے بھی پیٹ دے اندر پہ ہے اے سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر پہ ہے تے اس وقت آدھا پہ ہے فنادا فی الظلمات اندھیرے دے اندر بلایا تے کئی نو بلایا پڑھیا کرنا قرآن ایک قرآن پڑھ دا ویسے تو اللہ فرماندا ہے تیریاں ساریاں جتنیاں بھی مصیبتاں تے ٹینشنہ ہیں میں رب آپے دور کریں دا ویسے ایک قرآن دا پیغام ہے محض اس قرآن نو 2 جلداں دے اندر کچھ ورقیاں دا مجموعہ نہ سمجھیا کر کہ اے میاں جی اور اندہ کام میں جی اے مولوی جی اور این پڑھ سکتے ہیں کیوں بھائی اے صحابہ کرام نے قرآن پڑھے ہے صحابہ کرام کو لو کیڑی بی اے دی ڈگری ہائی یا کسے ایم فل کیتا ہویا ہوئے کوئی سکالر ہوئے کوئی پروفیسر ہوئے کوئی ہے ایسا نہیں بکریاں چراون والے مگر ایمان ایسا ہے کہ ایو حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ اکبر ایک دفعہ نبی کو سنے ہے کہ اللہ ہر جاتے ویکھن والا ہے علیہ السلام نہیں لے آنا یہ گل سنی ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جا رہے
اے عبداللہ ابن مسعود اس وقت غلام ہان، چرواہے ہان، بکریاں چرا رہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر نو بھیجیا کہ ونج اس چرواہے کولوں بکریاں دا دودھ لے آ۔ صحیح سند دے نال حضرت صدیق اکبر گئے، ون کے آکھیا او چرواہے میرے نال بڑا معزز بندہ موجود ہے تے اس نو پیاس لگی ہوئی ہے، کچھ دودھ دے تاکہ میں اودی پیاس دا مداوا کر سکا۔ اس وقت اے عبداللہ ابن مسعود جلے غیر مسلمی دی حالت ہے، فرمان لگے کہ اے بکریاں میریاں نہیں، انہاں دا مالک کوئی ہو رہے، میں تینوں دودھ نہیں دے سکدا۔ حضرت صدیق اکبر واپس آئے، آن کے اللہ دے نبی نو دسیا، خود اللہ دے پاک پیغمبر چل کے گئے، آکھیں لگے کہ چرواہے 2 گھٹ دودھ دی ضرورت ہے، تے تو آنے بکریاں تیریاں نہیں، تیرے مالک دی یعنی اتھے تینوں مالک تا ویدھا کوئی نہیں کھلا، اتھے تینوں مالک ویدھا کوئی نہیں کھلوتا، ایک بکری دا دودھ چو کے سانو پلا دے، اسا تینوں اجرت دے دی سائیں۔ اس وقت اے عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے کہ جناب تسا بڑے معزز ہو، میرا مالک بکریاں دا مالک اتھے نہیں ویدہ کھلوتا، مگر فَأَيْنَ اللَّهَ میں اللہ نو کی دے کراں، فَأَيْنَ اللَّهَ اللہ تا ہر جاتے ویدہ کھلا ہے۔ اے بکریاں دا مالک اتھوں غائب ہے، جڑا او نیلی چھتا لے او ہر جاتے ویکھن والا ہے۔ تو قرآن سمجھ کے پڑھ سے تو رب تیری زندگی آسان کر دے سی۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔